بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہے جس نے انسان کو بصارت عطا فرمائی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے مخلوقین کو بصیرت سے فوقیت بخشی۔ درود و سلام ہو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی امی رسول خدا پر، جنہوں نے ضعیفوں اور مسکینوں کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارا یہ مدرسہ خادم المخلوقین حضرت مولانا حسن عبد القادر مرجی دامت برکاتہم العالیہ، جن کا قیام ساؤتھ افریقہ میں ہے، وہاں حضرت کا ایک نابینا بچوں کا مدرسہ ہے جس میں تقریباً 20 کے قریب ملکوں کے 60 سے 70 بچے نابینا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس ادارے کی بنیاد 24 ربیع الاول 1436 مطابق 15 جنوری 2015 کو 10 نابینا طلباء کے ساتھ رکھی گئی۔ الحمدللہ اس وقت ادارے میں 80 میں ایک کم 79 طلباء زیر تعلیم ہیں، جن میں 61 نابینا طلباء شامل ہیں۔ دینی تعلیم عربی اول سے فضیلت تک یعنی مکمل عالمیت کا کورس، اس کا انتظام ہے۔ آئندہ سال انشاءاللہ درجہ عالمیت سے 3 طلباء فارغ التحصیل ہوں گے۔ اب تک 9 طلباء قرآن کریم حفظ مکمل کر چکے ہیں، جبکہ 10 طلباء نے بریل کوڈ سے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا۔ دنیاوی تعلیم پہلی کلاس سے 12 تک یعنی کلاس 1 سے 12 تک کی تعلیم مدرسے کی احاطے ہی میں دی جاتی ہے۔ 10ویں جماعت میں اب تک 9 طلباء کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ مزید 8 طلباء سال امتحان میں شریک ہوں گے۔ اسی طرح 7 طلباء نے HSC مکمل کیا اور اس سال 6 طلباء HSC کا امتحان دیں گے۔ نیز 4 طلباء گریجویشن مکمل کر چکے ہیں۔ ایک طالب علم ماسٹر ڈگری حاصل کر رہا ہے، جبکہ 3 طلباء BA میں زیر تعلیم ہیں۔ آن لائن مدرسے کے شعبہ جات دینیات، مومنہ صالحہ اور درجہ عالمیت شامل ہیں۔ ان شعبہ جات میں کل 110 نابینا طالبات علم حاصل کر رہی ہے۔ 25 مرد حضرات نابینا ہیں، وہ استفادہ کر رہے ہیں۔ ان میں 27 طالبات اور 7 طلباء نے اب تک قرآن کریم بریل کوڈ سے ناظرہ مکمل کر لیا ہے۔ یوں مجموعی تعداد ہماری 214 طلباء کی بن رہی ہے۔ طلباء کے مابین انجمن تصدیق الکلام قائم ہے، جس کے ذریعے تقاریر، خطابت، سیرت گوئی اور بنیادی عقائد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ غرض مختلف النوع الگ قسم کے کمپٹیشن مسابقات کے ذریعے طلباء کی صلاحیتوں کو مزید نکھارا جاتا ہے۔ سال میں 2 تربیتی جوڑ اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس سال جو خواتین کا جوڑ تھا اس میں 55 نابینا خواتین ملک کے مختلف علاقوں سے شامل ہوئی اور 31 نابینا مرد حضرات نے دوسرے جوڑ میں شرکت کی۔ نابینا پر کام کرنے والے جو دیگر ادارے اور اسکول ہیں، ان کے مابین مسابقات اور کمپٹیشن ہوتے ہیں۔ تو 4 طلباء نے ملکی سطح پر نیشنل لیول پر دہلی میں ہونے والا بریل ریڈنگ مسابقہ ہوا، اس میں ہمارے مدرسے کے 4 طلباء نے شرکت کی۔ دیگر ریاستوں میں توسیعی فکر، ہمارا اس مدرسے کی فکر یہ ہے کہ اور بھی جگہوں پر نابینا طلباء اور طالبات کے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم اسلامی ماحول میں اس کا نظم قائم ہے۔ چنانچہ
کشمیر میں ہمارا جانا ہوا، وہاں مدرسے کا قیام اسی فکر کا نتیجہ ہے، جس میں 31 نابینا طلبہ الحمدللہ ابھی وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دہلی اور بھوپال میں بھی کوششیں جاری ہے، امید ہے بھوپال میں انشاءاللہ آئندہ سال ایک چھوٹا سا ہمارا مکتب شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری ان کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ معاشی اور سماجی فلاح، نابینا حضرات کے اقتصادی اور معاشرتی مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ادارے کے اسٹاف میں 29 نابینا مرد اور خواتین کو خدمت کا موقع دیا، یعنی پڑھانے والیاں بھی ہیں اور پڑھانے والے بھی ہیں، اور یہ سب نابینا ہیں، 29 افراد ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نابینا برادری کو نابینا ہی ان کی مینٹلٹی کو اور ان کی مزاج اور طبیعت کو سمجھ سکتے ہیں۔ نابینا حضرات کے مدرسے کے اسٹاف میں بھی 6 فیملیاں نابینا خاندان ہیں، اس کے علاوہ 26 نابینا خاندانوں کو مدرسے کی طرف سے 1,000 ہر ماہ مالی تعاون دیا جاتا ہے، اور یہ جو 26 فیملیاں ہیں یہ جو ہے مدرسے کے اسٹاف میں نہیں ہے۔ نیز امسال 5 نابینا کو امسال 12 نابینا کو جو ہے رشتے ازدواجی سے جوڑا گیا، جس میں جو ہے 5 جوڑے ہوئے ہیں، اور ایک جوڑا اس میں ایسا ہے جس میں ایک نابینا ہے اور ایک بینا، بیوی جو ہے وہ نابینا ہے اور شوہر ہے وہ بینا ہے۔ یہ ہماری اپنی کوشش رہتی ہے کہ ظاہر بات ہے یہ بھی ان کے بھی جذبات ہیں، ان کی بھی جو ہے طبائع ہے، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی مناسب جوڑا نابینا بچی مل جاوے، اور نابینا بچی کے لیے کوئی مناسب مرد نابینا مل جاوے، میسر ہو جاوے۔ تو الحمدللہ اب تک 12 جوڑے جو ہے 12 افراد 6 جوڑے رشتے ازدواجی سے جڑے ہیں۔ اب آپ حضرات پوچھتے ہوں گے کہ ان کا نظام کیسا چلتا ہوگا، تو آپ حضرات کو علم ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میرے گھر ہمارے نابینا جو پڑوسی خواتین ہیں وہ کھانا بنا کے جیسے اپنے پڑوس میں دوسرے کو بھیجتے لیتے دیتے ہیں، معاملہ چلتا رہتا ہے۔ تو ان کے بھجیے بنائے ہوئے ہم نے کھائے، بڑے ٹیسٹی تھے، کھچڑا بھی کھایا ان کا بنایا ہوا۔ گھر الحمدللہ کچن وغیرہ ایک دم صاف ستھرا رہتا ہے۔ کیسے پتا چلتا ہے؟ ان کو پکانا بھی ہم سکھاتے ہیں، ان کی پوری تربیت کرتے ہیں، اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے اسٹاف میں 2 فیملیاں ایسی ہیں، دونوں نابینا ہیں، ایک اس میں الحمدللہ چھوٹی سی بچی ہے وہ بینا ہے، ایک اور جوڑا ہے اس میں بیوی بینا ہے، البتہ شوہر نابینا ہے، ہمارے وہاں اسٹاف میں ہے، ان کی بھی ایک چھوٹی بچی ہے وہ بینا ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں استعمال فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ایک بات آپ کو بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عام عادت یہ تھی کہ آپ کمزوروں کے ساتھ رہتے تھے۔ صحابہ آپ کے اس مزاج کو جانتے تھے۔ کوئی تلاش کرنے والا آتا سفر میں تو صحابہ صاف جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آگے تیز رفتار سواریوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، پیچھے پیدل چلنے والے جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ مزاج تھا آپ کا۔ بہرحال یہ تو ایک دینی تعلیمی اور اسکول دونوں کے اعتبار سے آپ حضرات کے سامنے میں نے کارگزاری پیش کی۔ اس سال الحمدللہ ہم نے اسکول پڑھنے والے بچوں کے درمیان بھی کمپٹیشن کیا، گجراتی ریڈنگ اور پڑھنے اور لکھنے کا، جس میں سے ایک بچے کو ہم نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا، جس نے بریل کوڈ کے اوپر آپ حضرات کے سامنے روشنی ڈالی۔ اس سال ہم نے کیا کیا نئے کام ہوئے ہیں۔ تعمیرات کے سلسلے میں 11 نئے کمرے حجرے بنائے گئے،
تقریباً 600 بار میں باندھنا ہوا، نیا باندھنا. اور ان بچوں کو گزشتہ ہم تیرنا سیکھنے کے لیے ہمارے بازو میں قریب میں احد اسپورٹ کلب ہے، وہاں بھیجتے تھے. الحمدللہ اس میں 10 نابینا طلباء نے تیرنا سیکھ لیا ہے. اب ہم نے اپنے مدرسے ہی میں اس سال سوئمنگ پول بنا لیا ہے. نابینا بچوں کی تعلیم کے لیے ایک بنگلہ ہم نے خریدا ہے اسی محلے میں صفا پارک میں، جہاں پر الحمدللہ 8 طالبات دینی و دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی ہے. ان میں سے آپ کے سامنے 4 طلباء نے، 4 طالبات نے، جو بچیوں نے پروگرام پیش کیا یہی بچیاں اس مدرسے میں پڑھتی ہیں. کل 8 بچیاں ہیں، 4 بچیاں بڑی ہیں جن کو ہم نے یہاں پیش نہیں کیا، جو چھوٹی تھی ان کو یہاں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. مسجد میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کانچ وغیرہ پارٹیشن لگایا، میدان میں بلاک لگائے گئے، کتابوں کی حفاظت کے لیے 15 تجوریاں خریدی گئی، فائر سیفٹی کا نظام کیا گیا. مختلف یہ نئے بڑے خرچے ہیں. اور طلباء کے کھانے پینے اور اسی طرح جس کو قیام و طعام، آمد و رفت، اپ ڈاؤن، آنا جانا، علاج و معالجہ، لباس، نیز دوسری بڑی چھوٹی اکثر ضروریات کا انتظام مدرسے کی طرف سے کیا جاتا ہے. روزمرہ خرچ کرنے کے لیے 10-10 روپے بھی دیے جاتے ہیں بعض طلباء کو. بہرحال اگرچہ یہ مدرسہ طلباء کی تعداد کے اعتبار سے جو ہمارے یہاں آف لائن پڑھتا ہے 79 ہے، اور آن لائن جیسے کہ میں نے بتایا 140 بچے جو ابھی اوپر بتائے ہیں، 210 طلباء ہے. جو آن لائن مدرسہ چل رہا ہے اس میں بھی جو پڑھانے والیاں ہیں وہ سب نابینا بچیاں ہیں، اور ان سب کو پڑھانے والیوں کی طرف سے جو فیس دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں. باقی جو ہے مدرسے کی طرف سے ان کی مکمل فیس ان پڑھانے والیوں کو عطا کی جاتی ہے. چونکہ یہاں پر خدمت وغیرہ کے لیے بہت زیادہ اسٹاف کی ضرورت، مدرسہ بھی ہے اور اسکول بھی ہے، پھر اس میں تمام کلاسیں ہیں. تو بعض کلاس میں 2 بچے 3 بچے، تو ظاہر بات ہے کہ ہر 2 بچے ہر کلاس کے لیے ایک مستقل مدرس اور ان کے پھر تمام سبجیکٹ پڑھانا. تو 79 بچے ہیں، اور یہاں اسٹاف میں ٹوٹل اسٹاف جس میں سب آ چکے ہیں 40 کا اسٹاف. اب اس میں پکانے والے بھی ہیں، ان کے باہر اور ان کی چیزوں کو بازار سے خریدنے کی ذمہ داری باہر کے کام، مدرسے کے باہر کے کام. تو مستقل اسٹاف زیادہ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اسٹاف کی تنخواہیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے اگرچہ طلباء کم ہے لیکن خرچہ جو ہے ہمارا 89,27,283 رہا گزشتہ 24 اور 25 والے سال میں، سن 2024 اور 25 میں 79,27,283. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، عافی حضرات کے تعاون سے پورا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہماری خدمتوں کو قبول فرمائے. بچوں کی تربیت کے خاطر انہیں درود شریف پڑھایا جاتا ہے، یعنی جو ہے مستقل. گزشتہ تو آپس میں مقابلہ کروایا گیا تھا جو اس سال نہیں کیا، اور ہم نے اس کو تھوڑا سا اور اس کو نارمل کر دیا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کمپٹیشن میں پڑھیں، بلکہ ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ مکمل تسبیحات کا صبح اور شام معمولات کا اہتمام کیا جائے. گزشتہ جب ہم نے مقابلہ کیا تھا درود شریف میں تو الحمدللہ ہمارے چند بچوں نے مل کر 3 یا 4 مہینوں میں 14 لاکھ مرتبہ درود شریف کا ورد کیا. اب الحمدللہ صبح شام کی تسبیحات کا باقاعدہ بٹھا کر اہتمام کروایا جاتا ہے، اور ہر جمعرات کو جمعہ کی جو ہے عشاء کی نماز کے بعد درود شریف کی مجلس قائم کی جاتی ہے. 4 درود پڑھے جاتے ہیں، دعا کی جاتی ہے. اس میں آپ حضرات مخیرین، محبت کرنے والوں کو یاد رکھا جاتا ہے. بہرحال آپ حضرات کا شکر ہے کہ آپ حضرات ہمیں جو ہے محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری ان محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے.